السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون، کہ پکارنے والے کی پکار کو، دعا مانگنے والے کی دعا کو، فریاد کرنے والے کی فریاد کو میں ہی سنتا ہوں۔ تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ جب بھی پکاریں، وہ جب بھی آواز دیں، وہ جب بھی دعا مانگیں، وہ جب بھی فریاد کریں تو مجھ سے کریں۔ معلوم ہوا کہ دعا قبول کرنے والی اور فریاد سننے والی، آرزوئیں پورا کرنے والی، چاہتوں کو پورا کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی فریاد، اپنے دکھ، اپنے درد، اپنے غم اللہ کے سامنے بیان کریں۔ دنیا میں اگر کسی کے سامنے ہم اپنے دکھڑے روتے ہیں، اپنے دکھ روتے ہیں، اپنے غم سناتے ہیں تو لوگ ہنستے ہیں، الا ماشاءاللہ کوئی ہمدرد ہو، کوئی خیر خواہ ہو تو وہ الگ بات ہے، وگرنہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ اب اچھا پھنسا ہے، اب اس پہ صحیح مصیبت آئی ہے، اب اونٹ پہاڑ کے نیچے آ گیا ہے، اب اسے پتہ چلے گا۔ اور قربان جائیے اللہ کی ذات پہ کہ اللہ رب العزت انسان کی ہر وقت سنتے ہیں، ہر لمحے سنتے ہیں، دن میں، رات میں، 24 گھنٹے میں جب بھی انسان اللہ کو پکارے اللہ اس کی فریاد سنتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں اپنے رب سے فریاد کرنے کی، اپنے رب سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قبول کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات بھی یہی ہیں کہ انہوں نے ہر غم میں، مصیبت میں، پریشانی میں، دکھ میں، درد میں، الم میں، مصیبت میں اپنے دکھ کا، اپنے غم کا اظہار اپنے رب کے سامنے کیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب بچپن میں یوسف علیہ السلام بھی چلے گئے، پھر کچھ عرصے بعد بنیامین کو بھی مصر کے بادشاہ یوسف علیہ السلام تھے اس وقت، انہوں نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق رکھ دیا۔ تو بیٹوں نے جب جا کر کہا کہ بھئی یوسف آپ کے بیٹے بنیامین نے چوری کی ہے، بادشاہ نے اسے رکھ دیا ہمارے قانون کے مطابق۔ اللہ تو اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اللہ کہ میں اپنے دکھ کا، غم کا، پریشانی کا، مصیبت کا اظہار اپنے رب کے سامنے کرتا ہوں۔ اور دوسری کہ کیا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، کہ میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ تو جتنے بھی انبیاء علیہم السلام ہیں ان سب کی تعلیمات، تبع تابعین کی، صحابہ کی، تابعین کی، اولیاء اللہ کی، بزرگان دین کی، سب کی تعلیمات یہی ہیں کہ دکھ، درد اور فریاد صرف اللہ کے سامنے بیان کی جائے، دعا صرف رب سے مانگی جائے، فریاد صرف اللہ کے سامنے کی جائے اور پوری توجہ سے دعا مانگی جائے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ پاک اسے قبول نہ کریں، وہ دعا کسی نہ کسی درجے میں اللہ کے ہاں شرف قبولیت پا لیتی۔ یا تو اس دعا کی وجہ سے اللہ پاک جو انسان دعا مانگتا ہے وہی اللہ ضرورت اس کی پوری فرما دیتے ہیں، یا اللہ رب العزت اس دعا کی وجہ سے کوئی مصیبتیں آنے والی ہوتی ہیں اللہ ان کو ٹال دیتے ہیں، یا وہ دعا قیامت کے دن اللہ کے ہاں اس بندے کی نجات کا ذریعہ بنا دی جائے گی۔ تو بھائی یہ دعا قبول ضرور ہوتی ہے، اللہ پاک ضرور اسے قبول فرماتے ہیں، شرط صرف یہ ہے کہ انسان توجہ کے ساتھ مانگے، پوری توجہ انہماک سے دعا مانگی جائے، یہ نہ ہو کہ ذہن کہیں اور ہو، الفاظ زبان سے چل رہے ہوں، دعا پڑھ رہے ہوں۔ آج مصیبت یہ کہ ہم دعا پڑھتے ہیں، مانگتے نہیں ہیں، جب ہم مانگیں گے تو انشاءاللہ وہ دعا قبول ہوگی۔ وہ حجاج بن یوسف طواف کر رہا تھا تو ایک بندہ نابینا وہ اللہ سے دعا مانگ رہا ہے، یا اللہ مجھے آنکھیں دے دے، یا اللہ میری بینائی دے دے۔ حجاج نے یوسف نے 2 دفعہ، 3 دفعہ، 4 دفعہ، چوتھے چکر پہ جب آیا تو اس نے دیکھا کہ دعا مانگ رہا ہے، اس کا بھی کیا بات ہے؟ کہنے لگا جی آنکھیں نہیں ہیں، بینائی نہیں، اللہ سے آنکھیں مانگ رہا ہوں۔ حجاج نے کہا کہ میں اگلے چکر پہ آؤں گا، اگر تیری آنکھیں صحیح نہ ہوئیں تو میں تیری گردن اڑا دوں گا۔ اب وہ رونے لگ گیا، بھئی یہ تو مصیبت اور بڑھ گئی، پہلے کم تھی اب زیادہ ہوگی، پہلے آنکھیں نہیں تھا اب تو جان کے لالے پڑ گئے۔ اب خوب رو کر، گڑ گڑا کر، پوری توجہ سے اللہ سے دعا مانگنے لگا۔ اگلے چکر پر جب حجاج بن یوسف سامنے تو دیکھا اس کی آنکھیں ٹھیک ہیں، تو حجاج بن یوسف نے کہا یوں مانگی جاتی ہے دعا۔ تو معلوم ہوا کہ ہم پوری توجہ سے،
پورے انہماک سے اپنے رب کے سامنے دعا مانگیں، اللہ سے مانگیں، تو انشاءاللہ وہ دعا ضرور کسی نہ کسی کھاتے میں ہمارے پڑ جائے گی۔ اللہ پاک ہمیں اپنا ہر دکھ، اپنا ہر درد، اپنا ہر غم اور اپنی فریاد اللہ ہمیں اپنے سامنے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔